کون تھا وہ؟ اداس رات، غمگین صبح، سمندر کی لہریں عجب خاموشی لیے ہوئے تھی۔ شور مچاتا سمندر اب خاموشی سے 3 سال کے معصوم بچے کی بے دم لاش کو اپنی موجوں پر اٹھائے ریت کے بستر پر لیٹا گیا۔ بے جان جسم، ننھے ہاتھ، بند آنکھیں، کون تھا وہ؟ بمباری، خون ریزی، قتل، چیخیں جو ہر شام کا معمول بن چکا تھا۔ کتنے ہی خاندان تباہ ہو چکے تھے، کتنی ہی کلیاں کھلنے سے پہلے مرجھا گئی تھیں۔ ایسے میں شام میں موجود ایک چھوٹا سا کنبہ، ماں، باپ اور 2 بچے، کیا تھا ان کا مستقبل؟ وہی مستقبل تھا جو شام کے اکثر مسلمان خاندانوں کا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنوں کو مرتے دیکھنا۔ ایسے حالات میں ایک باپ کیا کر سکتا ہے سوائے اپنا ملک چھوڑ کر ہجرت کر جانے کے؟ لیکن کیا یہ اتنا آسان تھا جتنا ہوتا ہے کہ جب انسانیت دم توڑ چکی تھی، شام کے لیے ہر ملک کے دروازے بند ہو چکے تھے؟ ایسے میں مجبوری میں کیا گیا غیر قانونی طریقے سے سمندر کے راستے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچنے کا فیصلہ۔ مدھم چاند، اندھیری رات، بغیر ستاروں کے آسمان، ایک چھوٹی سی 5 بندوں کی کشتی پر سوار 12 لوگ، سمندر کی موجیں اپنے عروج پر، اور کشتی پر سوار سبھی لوگ اس امید پر کہ کنارے پر پہنچتے ہی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ ایک ننھا سا بچہ جو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا پر امید اور چمکتی آنکھوں سے مدھم چاند کو دیکھ رہا تھا، اور ماں اپنے بچے کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھی، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اب تک تاریک تھا۔ گہرے سمندر کی تیز لہروں میں بے یار و مددگار کشتی، کون جانتا تھا کہ ان کا یہ سفر آخرت ہے۔ رات کے دوسرے پہر جب بادلوں نے چاند کو اپنے گھیرے سے آزاد کیا تو لہروں نے زور پکڑ لیا۔ جب کشتی سوار سب لوگ اپنی اپنی امیدیں لیے ہوئے تھے تو ایک زور آور لہر نے 12 لوگوں پر مشتمل اس چھوٹی سی کشتی کو سمندر کے منہ میں دھکیل دیا۔ لیکن شاید سمندر کو اس 3 سال کے بچے پر رحم آ گیا جو اب اپنی ماں کی بازوؤں سے چھوٹ کر اب کہیں دور بہہ رہا تھا۔ سمندر کی ایک لہر نے اسے اپنی آغوش میں لیا اور کنارے پر چھوڑ دیا، اور اسی کے ساتھ ایک اور ننھا چراغ اپنی شکایت سمیٹے رب سے ملنے چلا گیا۔ لیکن سوال تو اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا، کون تھا وہ؟ ہمارے ظلم کی انتہا یا لا علمی کی، یا بے حسی کی؟